اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، میری ذاتی رائے یہ کہ یہ بھی مکی ہے، اس لیے کہ یہاں بھی اصول وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح۔ میں اس صورت کو جوڑتا ہوں سورۃ الانشراح ہی کے اس آخری حصے سے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ وہ تو مدنی تو نہیں ہے، وہ تو مکی صورت ہے، بڑے ابتدائی زمانے کی۔ یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا، اور پیش کی خبر دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک وقت آئے گا آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اسی رنگ میں یہ بھی ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو پھر اس وقت آپ ہمہ تن اپنے رب کے استغفار اور تحمید میں لگ جائیے گا۔ ابھی تو یہ مشقتیں جھیلنی ہیں، ابھی تو یہ رسالت کے فرائض، آگے بڑھ کر جو مدنی دور میں جنگیں آنی ہیں، جو سخت مراحل آنے ہیں، ابھی آپ کو یہ جھیلنے ہوں گے۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ ان میں چونکہ قرآن مجید میں جو مختلف مصاحف ہیں اس میں جو چیز لکھا ہوتی ہے اوپر کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کہ بالکل جو سمجھیے کہ طے شدہ چیزیں ہیں، حالانکہ کم صورتیں قرآن مجید کی جو بڑی بڑی صورتیں ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم ہے، لیکن یہ کہ بعض جو چھوٹی صورتیں ان کے بارے میں بہت سے اقوال آپ کو تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ میں نے جتنی بھی بہرحال تحقیق کی ہے، میرے نزدیک یہ بھی مکی ہے، مدنی نہیں ہے، یہ بھی ایک خبر دی جا رہی ہے جیسے کہ سورہ انشراح میں۔ اس کی وجہ یہ کہ پھر آ رہی ہیں مکی صورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا خود۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضور کو پر وہ آیت نازل ہوئی جو ہم نے پڑھی ہے سورہ ہجر میں، فاصدع بما تؤمر، پہلے 3 سال تک آپ نے دعوت جو دی ہے وہ لو کی، جسے ہم کہیں گے، کبھی بھی آپ کی دعوت انڈر گراؤنڈ نہیں تھی، اس کو تو سمجھ لیجئے، یہ تو لفظ استعمال کرنا ہی غلط ہے۔ لو کی، اور لو کی میں کیا تھا؟ پرسنل تعلق، پی پی کالز، لوگوں سے جن سے بھی تعلقات تھے، انفرادی گفتگو میں آپ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے۔ پھر حکم آ گیا فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہیے۔ تو آپ کھڑے ہوئے کوہ صفا پر، آپ نے نعرہ لگایا وا صباحا، یہ وہاں کا دستور تھا، تفصیل سے میں یہ بیان کر چکا ہوں، سارا واقعہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت لوگ لپک کر آئے اور ابو لہب بھی آیا، آپ کا چچا۔ جب حضور نے وہاں اپنی دعوت پیش کی تو اس نے کہا تباً لک لہذا جمعتنا، ہم سمجھے تھے کوئی بڑی اہم بات تم نے بتانی ہوگی تو ہمیں بلایا ہے، ہم پہنچ گئے ہیں اور تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، تو تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ چونکہ حضور بنو ہاشم کو 2 دفعہ گھر بلا کر کھانا کھلا چکے تھے، تو اسے تو معلوم تھا یہ دعوت کیا تھی، لیکن یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا تھا وہ تھا جیسا کہ وہاں پر عام الارم کے طور پر ہوتا تھا کہ کوئی فوج کی خبر آئے، کوئی فوج حملہ آور ہونے والی ہے، تو جس شخص کے پاس بھی وہ خبر پہنچ جاتی تھی وہ کپڑے اتار کے مادر ذات برہنہ ہو کر کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو کر نعرہ مارتا تھا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، غارت گری والی صبح۔ تب لوگ سب دوڑتے تھے، جہاں تک آواز پہنچ گئی، جہاں تک نگاہ دیکھ رہی ہے کہ ننگا کھڑا ہوا ایک آدمی اونچائی کے اوپر، دوڑتے تھے لوگ کہ کیا خبر ہے اس کے پاس۔ حضور معاذ اللہ ننگے ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا، لیکن آپ نے آدھی بات ان کی اختیار کر لی جس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا۔ وہ صبح قیامت کی خبر دے رہے ہیں، وہ خبر دیتے تھے جو صبح ہوتی تھی غارت گری کی، دشمن آ کر حملہ کرے گا، لیکن وہ بھی تو صبح قیامت ہے۔ بات کوئی تو ہنسی کی نکلے، خندۂ صبح قیامت ہی صحیح، صبح قیامت بھی تو ہے نا آخر۔ تو اس نے کہا آپ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے اس کام کے لیے بلایا تھا۔ تو فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب،
اے نبی جیسے آپ کے دشمن جنہوں نے آپ کو کہا کہ اس کی تو دم ہی کٹ گئی، وہ ہوں گے جن کی دمیں کٹ جائیں گی، جن کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے جس نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے۔ یہ تو چند سال کے بعد کی بات ہے، لیکن حقیقت میں عالم غیب میں تو اس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، وہ تب اور وہ برباد ہو چکا ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہیں آئے گی اس کا، نہ اس کا یہ مال اور نہ وہ کمائی جو اس نے کی ہے ساری عمر اور جمع کیا ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جھونکا جائے گا آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور لہب کا لفظ جو ہے اس کے اپنے نام میں بھی شامل تھا، یہ صنعت لفظی کہلائے گی، ابو لہب، کیونکہ وہ بہت ہی سرخ و سفید رنگت کا، بہت جیسے کہ انگارے جیسا اس کا رنگ تھا، اور آنکھیں بھی بڑی بڑی تھیں، نہایت حسین و جمیل انسان تھا۔ اور اس کی بیوی بھی ام جمیل تھی، بہت ہی خوبصورت عورت تھی، اور یہ دونوں جو ہے یہ سمجھیے کہ بڑی ایلیٹ کلاس تھی اس معاشرے کی۔ اس کے پاس منصب تھا، یہ خزانہ، وزیر خزانہ تھا حرم کا، چنانچہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں سے اس نے سونے کے بنے ہوئے ہرن چرا لیے ہیں۔ اخلاقی طور پر اس کا جو ہے وہ بدنامی اس درجے کی تھی، لیکن یہ کہ حرم کا خزانہ جو تھا وہ اس کی تحویل میں تھا، تو بڑا اونچا منصب دار تھا۔ تو اس کے لیے یہ کہا کہ جیسے یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے، اس کو رنگ ہم نے دیا ہے، ایسی ہی دہکتی ہوئی آگ میں ہم اس کو جھونکیں گے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی۔ کیوں؟ یہ بھی اتنی ہی دشمن تھی حضور کی جتنا کہ ابو لہب دشمن تھا حضور کا، بلکہ یہ کہنا مشکل ہے کہ بیوی زیادہ دشمن تھی یا یہ کہ یہ شوہر زیادہ دشمن تھا، دونوں۔ اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ تحریم میں جو 3 مثالیں آئی تھیں، بہترین عورت بدترین مرد کے گھر میں، فرعون کی بیوی آسیہ، بدترین عورتیں بہترین لوگوں کے گھر میں، بیوی حضرت نوح کی اور بیوی حضرت لوط کی۔ ایک وہ جو نیک سرشت تھی اور نبی کی گود میں پلی، وہ حضرت مریم سلام علیہا، اور یہ بدترین شوہر اور بدترین بیوی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، جو اٹھانے والی ہوگی ایندھن کو۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بخیل تھی، وہ ایندھن لے کے آیا کرتی تھی، یہ بات نہیں تھی، وہ بڑی اس معاشرے کی جو ہے وہ بڑی، جس کو آپ فرسٹ لیڈی کہتے ہیں، اس طرح کی خاتون تھی۔ اصل مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حرکتیں کر رہی ہے، یہ اپنے شوہر کے آگ کے گڑھے کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لا رہی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں جو یہ ہار پڑا ہوا ہے موتیوں کا، حقیقت میں یہ اس رسی کے مانند ہے جس رسی کے اوپر یہ اب جائے گی آخرت کے اندر، تو وہ لا کر ایندھن اسے باندھ کر، اور جہاں شوہر جل رہا ہوگا وہاں پہ اس کو ڈالے گی اور دہکائے گی اس آگ کو۔ یہ ہے مراد اس سے کہ در حقیقت وہ اٹھائے گی وہاں حطب لکڑیاں، اور فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر یہ جو ہار ہے یہی اس کی رسی بن جائے گا۔ سورۃ الاخلاص قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت، جس کو حضور نے فرمایا ثلث قرآن، تہائی قرآن کی مساوی ہے۔ توحید باری تعالیٰ پر جامع ترین سورت، مختصر ترین اور جامع ترین۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، نہیں تنہا ہے۔ ایک کے لیے لفظ واحد ہے، واحد سے تو اثنان ثلاثہ شروع ہو جاتی ہے، اکیلا، دی موسٹ یونیک پرسن۔ قل هو اللہ احد، تنہا ہے، اللہ الصمد، باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجع ہے۔ صمد کہتے ہیں بڑی چٹان کو، جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت، کہ پیچھے چٹان اچھی ہو تاکہ پیچھے سے دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے۔ پھر یہی لفظ آ جاتا تھا سرداروں کے لیے کہ جن کی طرف رجوع کرتے تھے لوگ۔ تو یہ کہ اصل میں اللہ تو ہے خود بخود قائم ہے، اپنے بل پر قائم ہے، کسی نے بنایا نہیں اسے، اس کی حیات مستعار نہیں ہے، اس کی حیات اپنی، اس کا علم اپنا۔ باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں وہ سب اس کی بدولت ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ، انہیں حیات بھی مستعار ہے، مانگی ہوئی ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، اور وہ مانگی ہوئی زندگی ہے، جب چاہے گا لے لے گا ہم سے، ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے، اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسم اعظم، کہ جو الحی القیوم، خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے، کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی جوڑی، مت جورو اور بیوی، مت اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن۔ اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دیں، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا،
کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیے، حضرت مسیح کو بنا دیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے سب نے نہیں، کچھ ان کی فرقوں نے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی، اب کفو جو کہتے ہیں برابری کا، کسی حیثیت سے اس کے برابر. کفو، ہم پلہ، ضد، ند، مثل، مثال، مثیل، کوئی نہیں. کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے، کوئی اس کا کفو نہیں ہے. آخری دو صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر دو پہرے دار ہیں. یہ دو صورتیں ہیں کہ جو اصل میں مدنی صورتیں ہیں، نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں، اور ان کا زمان نزول کے اعتبار سے شان نزول بھی ہے کہ ان کا حضور پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا تھا، تو اس جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ آیات پھر اتری ہیں. اور حضور نے پھر جب ان کی بات بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کے اثرات، ایک یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر، جس سے آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے، کافی آپ کو دیر کو تکلیف رہی ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. ہمارے جدید کچھ ریشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر منکر حدیث ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو توہین ہے رسول کی کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے. رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے، تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا ہے، اور خون نکل گیا ہے تو زوفتاری ہوا ہے، زوفتاری ہوا تو بے ہوشی بھی ہوئی ہے. یعنی یہ جسم جو ہے ان کا، اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے، بخار میں تکلیف ہوئی ہے، عالم نزع میں نہایت شدید تکلیف ہوئی ہے، تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ بشریت کے جو لوازم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے، ایک عصمت ملی ہے، ایک بزرگی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے. لیکن اس کے لیے اب یہ دو صورتیں ہیں، اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوذتین، یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی، لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں، تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے. ان دونوں کو دو علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کے اثرات سے، ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی. فلق ویسے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، فالق الاصباح، رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے. یا گٹھلی، فالق الحب والنوائے، تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخت بنتا ہے. اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے، بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا ما خلق، جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو وجود بخشا ہے. عدم سے، عدم محض سے، کریشن ایکس نہیلو، بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا. تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے. اب آپ غور کیجئے، مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی، مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا، تقصیر کا، نقص کا رہ جائے گا. تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشل ایلیمنٹ موجود ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دے، کسی کو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے، اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن عطا کر دے. پوٹینشلی خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شے نہیں ہے، بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے. جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا، خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. وہ جو اس کا ہے، جو اس کا فطرت والا پہلو ہے، جو روحانی پہلو ہے، وہ تو ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا جو مادی وجود ہے، اس میں تو ذوق بھی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. تو یہ تمام چیزیں جو ذہن میں رکھیے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اس سے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں.
ومن شر غاسق اذا وقب، خاص طور پر یہ رات کو ڈھانپ لینے والی جو ہے رات، اندھیرا، یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، اسی میں پھر غول بیابانی جو ہیں، شیاطین جن ہیں، ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی کے سلسلے من شر غاسق اذا وقب، سانپ بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں، ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو عورتیں گانٹھیں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، یہ جو بھی ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے، یہ سفلی عملیات بھی ہیں، ان کے بھی اثرات ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے، برحق ہے، اگرچہ کفر ہے، شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے، لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کے چکر میں مت پڑو۔ یہ جو منجمی ہے، نجوم کی حرکت، اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا۔ تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شے ہے، لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شے ہے۔ تو بالفعل یہ عملیات ہیں جیسے اچھے اعمال ہیں، اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اوراد ہیں، اچھے وظائف ہیں، تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے، اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویذ گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے، پھر وہ اس میں پھونکے مارتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے۔ اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے، حسد کو بروئے کار لائے وہ، اور وہ انسان کے درپے ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو، اور اسی کتابیں ہے عین، العین حق، کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور شکلوں میں نہ پڑیں، یہی معوذتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے، سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے۔ تعوذ کرتے رہیں، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے، اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا، اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویذات ہوتے ہیں، اور وہ ایک دھندا بنا ہوا ہے۔ تو اس کو لوگوں نے سیکھا، اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وقت آ سکتی ہے، بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے، اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے۔ سورۃ الناس اب یہ آخری سورت ہے، میرے نزدیک یہ آخری گروپ جو ہے سورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا ہے۔ یہ دونوں پارے جو ہیں یہ سوائے ان دو صورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں صورتوں پر، اور صرف یہ دو صورتیں جو ہیں یہ مدنیات ہیں۔ اور ریسیپروکل نوٹ کر لیجئے، پہلا گروپ جو تھا اس میں مکی صورت صرف ایک تھی، سورہ فاتحہ، اور مدنی صورتیں 6.25 پارے پر پھیلی ہوئی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ اس کے بالکل برعکس ریسیپروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ دو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی صورتوں پر مشتمل ہیں، اور اس آخری صورت کا جوڑ مل جائے گا پہلی صورت کے ساتھ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ میں، ملک الناس، صرف رب ہی نہیں ہے، بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، تمام انسانوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو شیطان لعین ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حضور کی حدیث ہے یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرایت کر رہا ہے۔ یہ شیطان جو ہے، اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو بنایا، ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے، اڈ اور لبیڈو، اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے۔ تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے، ہمارے اپنے سفلی داعیات
ہمارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کو وہ بھڑکاتا ہے، جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوتنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور سفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے۔ اس کی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ یہ ہے وسوسہ، وسواس الخناس۔ اور خناس کیوں کہا؟ اگر آپ ذکر کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً بھاگ جائے گا۔ تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے، دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا، تھوتنی ٹکائے گا اور پھونکے مارے گا۔ یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساطت سے، اندر سے، لہذا اس کے لیے یہ علیحدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، ان میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی صورت کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، مالک یوم الدین، ملک الناس، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ الناس۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں اس کے برعکس ہے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، بات تو ایک ہی ہے۔ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے، بات ایک ہی ہے، مضمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا۔ قل اعوذ برب الناس، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ملک الناس، اور معبود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہم نے استعانت مانگی، اب استعانت، استعاذہ، یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، مدد مانگنا، پناہ طلب کرنا، استغاثہ، استعانہ، استمداد، مدد مانگنا، استنصار، نصرت طلب کرنا، باب استفعال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے۔ تو عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ایاک نعبد، لیکن ہمیں استعانت، تیری مدد چاہیے اس کے لیے۔ تو معبود ہے، ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے، وسوسہ اندازی سے ہمیں محفوظ کر دے۔ اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتبار سے مثنیٰ بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا، اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری صورت اور پہلی صورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہو جاتی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ دعائے ختم قرآن ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جب وہ دعا سنیں گے تو پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رہے۔ تو یہ اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس دعا کو سمجھیے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں جو وحشت ہوگی تنہائی کی، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن مجید کا انس عطا کر دے۔ اے اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ لیکن اب جب موت قریب نظر آتی ہے اور قبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہم ترین حصہ یہی ہے، اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اس وحشت کو مانوس میرے لیے بنا دے، لیکن مانوس بنے گی قرآن کے ذریعے سے۔ وارحمنی بالقرآن العظیم، اور مجھ پر رحم فرمائیو اس قرآن عظیم کی بدولت۔ واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اور اس دنیا میں پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دے، میں اس کی پیروی کروں۔ لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا کہ خود اپنا ارادہ ہے یا نہیں۔ عزم ہو کہ ہاں اب قرآن کو اپنا امام بنانا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، تب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے پھر اسے سجتی ہے یہ دعا۔ اور ایسا کوئی شعوری فیصلہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ ایک روٹین ہے، بس آپ نے ایک الفاظ ہے جو زبان سے کہہ دیے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اپنے منہ سے نکلنے والی باتیں اور کچھ نہیں۔ وجعلہ لی اماما ونورا، نور بنا دے، وہدی، ہدایت بنا دے، اور رحمت بنا دے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ مجھے یاد کرا دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اور جس چیز کو میں اس میں سے جانتا نہیں ہوں، اور ہم تو سب سے جاہل ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں جو جانتے ہیں قرآن میں ہے کیا۔ لیکن بہرحال دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے، آپ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھیں۔ علمنی منہ ما جہلت، لیکن یہ بھی اگر آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے کہ سیکھنا ہے
تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو آپ کے دل میں آ کے قرآن کا علم نہیں ڈال دے گا۔ قرآن کا علم تو بڑی قیمتی شے ہے، دنیا کا کوئی فن ہو، کوئی معمولی سا کوئی فن ہے، وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا، بڑے اونچے اشعار ہیں، یغوث البحر من طلب اللآلی، جو شخص بھی موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اسے سمندر میں غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے۔ ومن طلب العلا سہر اللیالی، جو کسی بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے زندگی میں، وہ راتوں کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، جو بھی مشقت کرتا ہے۔ ومن طلب العلا من غیر قد، اور جو کوئی بلندی کا طلبگار بن جائے بغیر کوشش کے، اضاع العمر فی طلب المحالی، پھر وہ اپنی عمر ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال چیز کی طلب میں۔ وہ تو ہونے والی بات نہیں ہے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ محنت کرو۔ تو یہ دعا مانگتے ہوئے علمنی منہ ما جہلت، تو اپنا ارادہ کریں پختگی کے ساتھ۔ فرمایا وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ، اور مجھے اے اللہ ہمت دے، نصیب فرمائیے کہ میں اس کو پڑھتا رہا کروں، آنا اللیل و آنا النہار، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی۔ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةٌ یا رب العالمین، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار، اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا، میرے حق میں گواہ بنا، یعنی میرے خلاف نہ کر دیجو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو دلیل ہے اور گواہ ہے تمہارے حق میں اور یا تمہارے خلاف۔ اگر قرآن کو پڑھو گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، سمجھو گے جیسے سمجھنے کا حق ہے، عمل کرو گے جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اور اس کو دنیا تک پہنچاؤ گے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے، تو یہی قرآن تمہارا شافع بن کر کھڑا ہوگا، یہی تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر وہی ہم کرتے رہیں گے تو یہی قرآن سب سے بڑا ہمارے خلاف جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ میں تیری کتاب ہوں، مجھے پڑھتا نہیں تھا، مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں، سمجھتا نہیں تھا، یا سمجھتا بھی تھا عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہمارے خلاف، القرآن حجۃ لک و علیک۔ اس قرآن حکیم کے ضمن میں ایک خاص دعا جو حضور سے منقول ہے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی، فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل ہی پر مبنی ہوگا۔ اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم ہوا لک، ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے، تو قرآن میں بار بار ہم نے پڑھا فدعوہ بہا، للہ الاسماء الحسنی فدعوہ بہا، اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کیا کرو۔ اسألک بکل اسم ہوا لک، جو تیرے نام ہے، انزلتہ فی کتابک، جسے تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اسے ابھی اپنے پاس اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ سارے ناموں کا حوالہ دے کر اسألو کا کیا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وذہاب ہمی، اور میرے ہموم اور غموم کا، غموں کا اور جو بھی تفکرات ہیں ان کا دور کرنے والا، جلا حزنی، میرا کوئی غم ہو افسوس ہو اس کو بھی ختم کر دینے والی چیز، اس کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے۔ تو یہ بڑی عظیم دعا ہے جس میں ایک طرف عبدیت کی انتہا ہے، تواضع، اللہ کے سامنے تذلل، اور پھر یہ کہ مانگنے کی شے اصل میں قرآن سے کیا ہے، اللہ سے مانگنے کی شے کیا ہے، الرحمن علم القرآن، یہ ہے سب سے بڑی دولت۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ تو یہ دعا جو ہے آپ مانگیں گے، اور اسی پر اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔
خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الانفال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم اجعلنا من عبادک الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. آمین یا رب العالمین. میں نے اپنی اس وقت کی گفتگو کا موضوع قرار دیا ہے بحالات موجودہ مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی. قرآن مجید میں کہیں گفتگو مشرکین سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی منافقین سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی منکرین آخرت سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی یہود سے، کبھی نصارہ سے، کبھی مسلمانوں سے. اور یہ کہ مکی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے اور مدنی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے. پھر اس میں احکام الہیہ بھی آئے ہیں، عبادات کے ضمن میں آئے ہیں، معاشرتی احکام آئے ہیں، آئلی قوانین آئے ہیں، سیاسی ہدایات آئی ہیں. اب جیسے تو یہ کہ زندگی کے ہر گوشے کے لیے اور ہر آنے والے دور کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن اس وقت میں نے جو عنوان معین کیا ہے وہ دو اعتبارات سے بحالات موجودہ اور خاص طور پر مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی کیا ہے. لیکن یہ کہ قرآن مجید کی وہ رہنمائی کہ جو ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اساسی ہے، بنیادی ہے، جو زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے. میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسے بھی چند نکات کی شکل میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. قرآن مجید کی وہ جو تعلیم ہے ابدی، ماورائے زمان و مکان، ہر دور، ہر ملک، ہر زمانے کے مسلمان کے لیے، وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے. اور اللہ کا حق کیا ہے؟ توحید. توحید ایک عقیدے کی توحید ہے، اس کو مانے کہ وہ ایک ہے، اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا مد مقابل اور کفر نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں نہ اس کی ذات میں. لیکن یہ کہ ایک ہے توحید عملی. اور ہم نے اس دورہ ترجمہ قرآن کے دوران 4 صورتوں میں اس توحید پر بڑی مفصل بحثیں کی ہیں. اس وقت گن لیجئے. ایک ہے عقیدے کی توحید، ایک ہے عملی توحید. عملی توحید 4 نکات پر مشتمل ہے. سب سے پہلے جو کہ سورہ زمر کا مرکزی مضمون تھا، عبادت اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. عبادت میں نماز، روزہ یہ سب بھی شامل ہیں، لیکن یہ کہ وہ عبادت جس کے ساتھ اطاعت اللہ کی خالص نہیں ہو رہی ہے. اطاعت منقسم ہے، کہیں اپنے نفس کی اطاعت ہو گئی اللہ کی اطاعت کو پس پش ڈال کر. فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو ہی خدا بنا رکھا ہے؟ وہ مطاع ہے اس کا
کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور بنا رکھا ہے خواہش نفس کو الہ۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، عبادت اللہ کی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ خالص اطاعت کلی اطاعت ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر اللہ کی اطاعت کچھ حصے میں کی جائے زندگی کے، کچھ میں نہ کی جائے، گویا کہ آپ نے تقسیم کر لیا اطاعت کو، اس پر جو وعید آئی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی یہ روش اختیار کرے گا دنیا کی زندگی میں، اس کا اس کے سوا کوئی اس کی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں تو ذلیل و خوار کر دیے جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے۔ تو یہ عبادت ہوگی مخلصین لہ الدین۔ اسی کا ایک اور پہلو ہے دعا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ سورہ مومن کا مرکزی مضمون وہ تھا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعا تو کرو لیکن تم اطاعت بھی خالص اس کی کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر وفاداری تمہاری اللہ کے ساتھ پوری نہیں تو کس منہ سے دعا کر رہے ہو؟ وہ حدیث میں سنا چکا ہوں کہ ایک شخص حج کے لیے پہنچ گیا ہے اور وہ پہنچا ہوا ہے جبل رحمت پر اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے، یا رب یا رب، وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام کی آمدنی سے اور اس کے کھانے پینے سے بنا ہوا ہے۔ تو دعا مخ العبادہ هو العبادہ، لیکن دعا بھی وہی کہ جو مخلصین لہ الدین، اس حال میں کی جا رہی ہو کہ بندے نے یکسو ہو کر اپنی کل اطاعت کو اللہ کے لیے بنا دیا۔ اس سے اگلا قدم ہوتا ہے ان فرد سے ایک دوسرے فرد کو دعوت، اب اسی کے داعی بن کر کھڑے ہو جاؤ، اب لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دو، وہ بھی اللہ کی بندگی کریں مخلصین لہ الدین، وہ بھی اللہ کو پکاریں مخلصین لہ الدین۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ سورہ حامیم السجدہ کی مرکزی آیت ہے۔ چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگی مخلصین لہ الدین کی پوزیشن، اگر جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں قانون تو کسی اور کا چل رہا ہے، عدالتیں اس قانون پر فیصلے کر رہی ہیں، نظام جو ہے معاشی وہ کسی اور نظام پر چل رہا ہے، وہ سودی کاروبار ہو رہا ہے اور سودی لین دین ہو رہا ہے، پورا بزنس اس پر ہے، پوری انڈسٹری اسی پر ہے، پوری حکومت اس پر ہے، تو ہم بھی تو اسی کے فرد ہیں نا، شہری ہیں اسی ملک کے، اسی ریاست کے، اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ تو یہ مقصد تو اسی وقت پورا ہوگا جب کہ پورے نظام زندگی پر اللہ کی اطاعت کا سکہ قائم ہو جائے۔ اس کا نام ہے اقامت الدین۔ چنانچہ سورہ شورى پھر چوتھے نمبر پر جو آئی اس کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس لیے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ہماری عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے، تو فیصلے کرانے والے، فیصلے کرنے والے، فیصلے ماننے والے، فیصلے ایگزیکیوٹ کرنے والے، فیصلوں کی تنفیذ کرنے والے، وہ سب کیا ہوئے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی تو مشرک ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی تو باغی ہیں ہمارے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کی صرف ایک شکل ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، ہمہ تن ہمہ وقت، اس نظام باطل کو ریکنسائل نہ کیا جائے اس سے ذہناً قلباً۔ live under it if you have to live it but under protest، اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے انڈر پروٹیسٹ رہے کہ میں نے اس نظام کو قبول نہیں کیا، میں اسے تسلیم نہیں کرتا، میں اس سے استفادہ کروں گا جو کم سے کم ہے میرے بقا کے لیے، اور اپنی ساری توانائی، اپنی ساری قوت، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری صلاحیت، اپنے سارے وسائل اور ذرائع اس نظام کو بے خبن سے اکھیڑ کر اس کی جگہ پر اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کے لیے وقف کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے۔
اسی کے نام ہے تکبیر رب، رب کو بڑا کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اسی کا مطلب ہے، اسی لیے حضور بھیجے گئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اسی کے لیے آیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ یہ تمام اصطلاحات ہیں، عباراتنا شتیٰ وحسن کا واحد مطلب کیا ہے؟ دین کو قائم کرو، دین کے مکمل نظام کو برپا کرو، تاکہ زندگی اپنے تمام ایسپیکٹس، اپنے تمام پہلوؤں سمیت انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشے اللہ کی اطاعت کے اندر آ جائیں۔ اس کے بغیر اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پہلا کام ہے اللہ کا حق ادا کرنا، اسی لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن اس عبادت کے یہ لوازم ہیں، فاعبدوہ مخلصین لہ الدین، فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کی دعوت دوسروں کو دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، اور اللہ کے دین کو بتمام و کمال قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دو۔ اب آئیے اللہ کے بعد دوسرا حق ہم پر ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بدولت ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی، ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ سے ملی، ان کو ان کے ماں باپ سے ملی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں، آپ کے صحابہ کی، محمد رسول اللہ والذین معہ کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں، تب یہ دین پھیلا تھا اور تب یہ دین غالب ہوا تھا۔ ان کا کیا حق ہے ہمارے اوپر؟ ویسے میں ساری حقوق تو یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات جان لیجئے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رسول، 5 مرتبہ آیا ہے، جن میں سب سے نمایاں آیت یہ 2 آیتیں تو اکثر لوگوں کو یاد ہوں گی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ملک عرب اور قوم عرب کی حد تک تو پورے کر دیے، باقی دنیا کے لیے اس وقت بھی اور آنے والے ہر انسان کے لیے یہ فریضہ رسالت امت کے کندھے پر ڈال گئے، جبکہ آخری حج میں گواہی لے کر الا هل بلغت، اور جواب مل گیا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ بوجھ میرے کندھے سے تمہارے کندھے پر آ گیا۔ تو اگر ہم امتی ہیں تو مقروض ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خواہش ہے کہ ان کی شفاعت ملے تو ان کا حق ادا کرنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کے کم سے کم 2 تقاضے۔ پہلا تقاضا تو ایک قرآن کی تبلیغ کر دینا ایک ایک فرد نوع بشر کو اس امت کے ذمے ہے۔ اگر قرآن پہنچایا نہیں تو محمد کی رسالت کا پیغام ان تک نہیں پہنچا، امت کیا جواب دے گی قیامت کے دن؟ اے اللہ، ان کے حوالے تھا کام، یہ قرآن کے کسٹوڈینز تھے۔ حضور نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، میں تمہیں قرآن دے کر جا رہا ہوں، قَدْ تَرَكْتُ فِيكُم مَّا إِنْ اعْتَصَمْتُم بِهِ لَن تَضِلُّوا أَبَدًا، اب پہنچاؤ اسے۔ تو ایک تو ہے قرآن کا پہنچانا، اور دیکھیے وہ یاد کر لیجیے سورہ نام کی آیت اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا تاکہ تمہیں بھی خبردار کر دوں، اور جن تک یہ قرآن پہنچ جائے اس تک گویا کہ میرا انذار پہنچ جائے گا، لیکن پہنچائے گا کون؟ میرا امت ہی پہنچائے گا۔ نمبر 2، یہ جو پہنچانے کا اور یہ جو حضور کا قرض ہم پر ہے، ہمارے کندھے پر، اجتماعی سطح پر اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک میں وہ پورا نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے عملاً، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، یہ خیالی جنت نہیں ہے، دیکھ لے کہ اس کی برکات کیا ہے، دیکھ لے کہ کس طرح کا معاشرہ وجود میں آتا ہے، کیسا معاشی انصاف ہوتا ہے، کیسی حریت کا جو ہے یہاں پر مظاہرہ ہے، مادر پدر آزادی نہیں لیکن حریت ہے، وہ کمیونزم والی مساوات نہیں، لیکن سب کی تمام بنیادی ضرورتوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا دجلہ و فرات کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ وہ ساری خوبیاں جن کے لیے کہ انسان دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی فرینچ ریولوشن، کبھی بولشوک ریولوشن، یہ سب کاہے کے لیے؟ ان سرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر۔
ظلم سے، ایکسپلائٹیشن سے بچ کر کسی طریقے سے کوئی نظام ایسا ہو کہ جس میں عدل ہو، انصاف ہو، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو۔ جب تک ہم اس کو قائم کر کے نہیں دکھا دیں گے، ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا حق ادا کر دیا۔ دنیا کہے گی یہ کہتے ضرور ہے ہمارے پاس اعلیٰ نظام ہے، اگر واقعتاً سمجھتے تو قائم نہ کرتے اپنے ہم، تو ہماری کیفیت جو ہے وہ ہمارے اس قول کی نفی کر دے گی۔ گویا کہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ پورا نظام قائم نہ کیا جائے، اور رسول کا قرض بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے دین کا پورا نظام قائم نہ کیا جائے۔ اب آئیے تیسرا حق ہے بندوں کا، حقوق العباد، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں تو کوئی کمی برداشت بھی کر لے گا، معاف بھی کر دے گا، لیکن بندوں کے نہیں۔ بندوں کا حق کیا ہے؟ بندوں کا حق یہ ہے کہ انہیں عدل ملے، انصاف ملے، ان کے حقوق غصب نہ کیے جائیں۔ اس کے لیے دیکھیے قرآن مجید جو ہم نے پڑھا ہے، کس ریپیٹیشن کے ساتھ بات آئی ہے، جو چیز کہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ ہم نے مذہب کو بنا دیا ہے صرف آخرت کی چیز، اسلام اس دنیا کی شے ہے، ہم نے بنا دیا اسے آخرت کی شے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگوں نے کہا، مارکس نے کہا، ریلیجن از دی اوپیم آف دی ماسز۔ اب سب کچھ آخرت میں مل جائے گا، یہاں ظلم سہ لو، برداشت کر لو، سرمایہ داروں کے، جاگیرداروں کے، اور جو سرداران قبائل ہیں ان کے سب ظلم سہو، برداشت کرو، اور تمہیں اللہ کے ہاں آخرت میں مل جائے گا۔ قرآن کا نظریہ تو یہ نہیں ہے۔ قرآن کا ہم پڑھ چکے، سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ خود قائما بالقسط ہے، عدل کا قائم کرنے والا۔ انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر، وہ آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسول بھیجے معجزات دے کر، ہم نے کتاب نازل فرمائی، ہم نے میزان نازل فرمائی، حقوق اور فرائض کا توازن، حقوق اور فرائض کا توازن۔ کس لیے یہ سب کچھ ہم نے نازل کیا؟ یہ کھکیڑ کس لیے بول لیا؟ واز اٹ این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے، جو لوگ ظلم چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو، لوہے کی طاقت سے ان کے سر چلے جائیں، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ میرے کون سے بندے ہیں جو میرے وفادار ہیں، میرے نظام عدل قسط کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں، جانے دینے کو تیار ہیں۔ آیت نمبر 25 سورہ حدید کی، نظام عدل و قسط، انزال کتب، ارسال رسل، ان سب کا تھیم کیا ہے؟ یہاں عدل و انصاف قائم کرنا۔ حضور سے کہہ دیا گیا، یہ سورہ شورى کی آیت یاد کر دیجیے، آیت نمبر 15، کہہ دیجئے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو میں تمہارے مابین عدل قائم کرنے آیا ہوں۔ مسلمانوں سے کہا گیا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان عدل کو، قسط کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ، اور اللہ کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ خود قائما بالقسط ہے، اس کی گواہی اسی طرح ہوگی کہ تم اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کرو۔ یہی مضمون پھر دہرا کر سورہ مائدہ میں آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ اللہ کو کھانا دینا ہے، روٹی دینی ہے، کیا دینا ہے؟ اللہ کے لیے کھڑے ہو جانے کا مطلب ہے اس کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کو قائم کرو۔ یہ ہے دین، جس کا یہ پہلو جو ہے سرے سے نگاہوں سے اوجھل ہے۔ انسانوں کا حق ہے ان کو ظلم سے نجات دلائی جائے۔ حضور کی اپنی شان تھی، یضع عنہم اسرہم والاغلال اللاتی کانت علیہم، آ کے آپ نے دنیا کو وہ جو طوق ان کے گردنوں میں پڑے ہوئے تھے، بادشاہوں کی غلامی کے طوق، ان سے نجات دلائی، سرمایہ داروں کی غلامی کے طوق، اس سے نجات دلائی، سود کی جڑ کاٹ کر سرمایہ داری کی جڑ کاٹ دی، اور بادشاہت کی جڑ کاٹ کر برابر، تم سب کے سب برابر ہو، بادشاہ صرف ایک وہ ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آدری، یا ایھا الناس کونوا عباد اللہ اخوانا، سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ، تم میں سے کوئی آقا نہیں ہے، سب کے سب بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔
اور اس کی آخری بات آپ کو بتاؤں گا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا ایران پر، تو رستم سپہ سالار افواج جو تھا ایران کا، اس نے یہ سوال کروایا کہ آپ ہم پر کیوں چڑھ دوڑے ہیں؟ پہلے بھی آپ عرب لوگ تھے، بدوی بدو لوگ تھے، کبھی کبھی لوٹ مار کر کے لے جایا کرتے تھے، آتے تھے لوٹ مار کیا اور چلے گئے، یہ اس دفعہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً رشتے میں حضور کے ماموں لگتے ہیں، اور صحابی اتنے درجے کے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ایک ہی صحابی ہے حضور کا جس کے لیے حضور نے کہا ہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ غزوہ احد میں جب حضور پر نرغہ ہوا ہے اور ہر طرف سے دشمن نے حملہ کیا ہے، یہ 7 تیر چلا رہے تھے اور روک رہے تھے دشمنوں کو، اس وقت حضور نے فرمایا ہے 7 تیر چلائے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ شان ہے ان کی۔ ان کا جواب یہ تھا کہ اس مرتبہ ہم خود نہیں آئے، لوٹ مار کرنے نہیں آئے، انا قد ارسلنا، اب تو ہمیں بھیجا گیا، وی آر آن اے مشن، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو، اللہ کے رسول نے بھیجا ہمیں۔ And what's the mission? لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهَالَةِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ، لوگوں کو نکالیں جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف۔ وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر اللہ کے نظام عدل سے، نظام خلافت راشدہ، جہاں جو اس وقت دنیا کی عظیم ترین مملکت کا جو فرما روا تھا اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایرانی سے سفیر آیا تھا دیکھنے کے لیے، اور مدینے میں پوچھا تھا حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں، اے نا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ملا تھا لیس لنا ملک، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، بل لنا امیر، ہمارا ایک امیر ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ کوئی محل نظر نہیں آیا ہمیں، کہاں رہتا ہے؟ وہ گیا ہے، محل وحل تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ گیا ہے، کچھ اونٹ جو تھے گم ہو گئے تھے بیت المال کے، بہت تلاش کیا نہیں ملے، تلاش کرنے گیا۔ وہ نظام، کوئی وجہ تھی کہ گاندھی نے 1937 میں کہا تھا، جب پہلی مرتبہ پروونشل الیکشنز ہوئے ہیں ہندوستان میں، اور فرسٹ انسٹالمنٹ دی ہے انگریزوں نے سیلف رول کی انڈینز کو، اور تقریباً پورے ہندوستان میں کانگریس کی وزارتیں بنی ہیں، ہریجن میں جو اس نے مقالہ لکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں، فالو دیم۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ نوٹ کیجئے، یہ 3 ہیں حقوق: اللہ کا حق اقامت دین، رسول کا حق تبلیغ قرآن، اور دین کا ایک مکمل نمونہ ضرور دکھا دینا عملی شکل میں تاکہ حجت قائم ہو جائے، اور انسانوں کا حق انہیں ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اور انہیں اسلام کے نظام عدل کے تحت لایا جائے۔ یہ انسانوں کا حق ہے، تینوں حق جا کر مل گئے ایک ہی چیز پر جس کا نام اقامت دین ہے۔ یہ چیزیں میں نے کہی ہیں، یہ ہیں دائمی ابدی۔ ایک مسلمان اکیلا بھی کہیں ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے میری ذمہ داریاں ہیں۔ شروع کریں، آج کریں، کل ایک اور آدمی مل جائے گا، 2 ہو جائیں گے، ایک اکیلا 2 جماعت، ایک اکیلا 2 11۔ نہیں کامیاب ہوتا کوئی بات نہیں، فرض تو وہ ہے کہ ادا کرنا ہے۔ کامیابی ناکامی 950 برس تک حضرت نوح دعوت دیتے رہے، ناکام رہے، اس معنی میں ویسے تو کامیاب وہی ہوئے، باقی قوم جو ہے ہلاک ہو گئی، لیکن اس معنی میں تو ناکام رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کے خاص کانٹیکسٹ میں آ کر بات کروں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے، اپنی خودی پہچان ہو غافل افغان۔ یہ پاکستان کس شے کا نام ہے؟ کیا یہ دنیا میں دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ویسا ہی مسلمان ملک ہے، یا اس کی کوئی خصوصی اہمیت ہے، کوئی خصوصی حیثیت ہے، کوئی امتیازی مقام اور مرتبہ ہے؟ اور یہ بھی سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن مجید سے۔ میں نے اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، میں یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ذرا یاد کرو اے مسلمانوں جب تم ہندوستان میں، اب میں اس کی جو ہے تفسیر نہیں کر رہا کہ جب یہ نازل ہوئی یہ صورت اس کا کیا مطلب، اس کے الفاظ کا جو عموم ہے اس کے حوالے سے جس طرح یہ پاکستان کی تحریک کے اوپر 100% منطبق ہو رہی ہے اسے سمجھیے۔ جبکہ تم اقلیت میں تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، ہندو زیادہ بیدار، زیادہ سرمایہ دار،
زیادہ تعلیم یافتہ، اور انگریز اس کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ کیوں کر رہا تھا؟ کہ مسلمان سے حکومت چھینی تھی، بغاوت کا اندیشہ تھا۔ ہندو پہلے بھی غلام تھا، اس کے لیے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ تھا، پہلے غلام مسلمانوں کا تھا، اب عیسائیوں کا ہو گیا، اسے اٹھانا تھا مسلمان کے مقابلے۔ اس سے ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ انگریز چلا جائے گا، اب تو پھر بھی رول آف پین ہے، رول آف سورڈ تو نہیں ہے اس وقت، انگریز کی کچھ نہ کچھ قانون جو ہے رول آف لا تھا، اگر یہ چلا گیا اور ملک ہو گیا آزاد دنیا کے موجودہ اصولوں کے مطابق، ون مین ون ووٹ، تو مسلمان تو بالکل ہی رحم و کرم پر ہوں گے، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی ثقافت، ان کی زبان، ان کے معاش کو، ان کے مذہب تک کے اوپر ہندو جو ہے وہ حملہ کرے گا اور اپنی 800 سالہ جو ہے غلامی کا یا 1000 سالہ غلامی کا بدلہ چکائے گا، جس کا ظہور ہو گیا تھا اندرا گاندھی کے انفاذ سے، جو سقوط مشرقی پاکستان کے وقت اس کی زبان سے نکلے ہیں، وی ہیو ایونجڈ our 1000 years defeat، 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا۔ یہ تھا خوف۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں پناہ دی، پاکستان دیا، 2 ٹکڑے دیے، تم اس میں آؤ اور پناہ لو۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی، اور رَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں طیبات کا رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اس کے علاوہ ایک بات سمجھ لیجئے، مسلمانوں کو ہندوؤں کے اس غلبے سے بچانے کے لیے ایک شرط لازم یہ تھی کہ مسلمان ایک جماعت کے جھنڈے تلے جمع ہوں، ورنہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں۔ کانگریس جیسی طاقت، بڑی منظم جماعت، سرمایہ اس کے پیچھے، تعلیم یافتہ لوگ اس کے پیچھے، انگریز کی سپورٹ اس کی، تو اس میں مسلمانوں کے لیے تو جب تک کہ وہ یکجان نہ ہو جائیں اور پوری ان کی قوت مسلم لیگ کے جھنڈے تلے نہ آ جائے، پاکستان کیسے بن جائے گا؟ اور یہ معلوم تھا کہ چاہے اصل تو محرک ہمارا یہی ہے کہ دباؤ سے بچ جائیں ہم، ان ہندوؤں کے دباؤ سے، ثقافتی، مذہبی، لسانی دباؤ سے، معاشی دباؤ سے بچ جائیں، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے ایک نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ حضور کا قرض ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ایسا نہ کریں، وہی بات ہے جو اقبال نے کہی تھی 1930 کے خطبے میں، کہ مجھے یہ یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے ہیں دور ملوکیت میں، انہیں ہٹا کر اصل تعلیم کا ایک نقشہ دکھا دے دنیا کو۔ ہندوستان نے تو دیکھی مغلوں کی حکومت، خلجیوں کی حکومت، افغانوں کی حکومت، لودھیوں کی حکومت، خلافت راشدہ تو نہیں دیکھی نا۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں وہ نظام قائم کریں، یہی قائد اعظم نے کہا تھا۔ پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اور پھر جو دعائیں مانگی گئی تھی، بہت سے جو میری عمر سے کم عمر کے لوگ ہیں انہیں تو بہرحال یاد نہیں ہو سکتا، لیکن میری عمر کے لوگ یا مجھ سے بڑوں کو تو یاد ہے، ہم نے نعرے لگائے، دعائیں مانگی گڑ گڑا کر، اور وہ دعائیں یہ تھی کہ اے اللہ تو ہمیں یہ ملک دے دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ 52 برس پاکستان کے ہو گئے، اس میں کتنا اسلام ہم نے نافذ کیا؟ کہاں ہے وہ اصول حریت و اخوت و مساوات؟ وہی سودی نظام، وہی جاگیرداری نظام، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہ کانا خراب، انقلاب ہے انقلاب۔ یہ اقبال کہتا ہوا مر گیا۔ سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں سے سرخ خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے، اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پسینے کی کمائی اسے عیش کرتے۔ انقلاب انقلاب، لیکن وہ 52 برس ہو گئے، انقلاب تو نہیں آئے، وہی نظام۔ گویا کہ ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، اس بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ سورہ توبہ کی 3 آیات منافقین کی خاص قسم بیان فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا،
لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، بالکل نیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا تو کیا کیا؟ بخلوا بہ، پھر انہوں نے بخل سے کام لیا، وتولوا، پیٹھ موڑ لی، وہم موردون، اعراض کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ اور نفاق وہ بیماری ہے، قرآن میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، وہی جو اشد العذاب، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اگر پورے دین پر کاربند نہیں ہوگے تو قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکے جاؤ گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورہ توبہ میں بھی آیت پڑھ لی، سورہ منافقون میں بھی پڑھ لی۔ ان کے لیے اے نبی آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم۔ اس نفاق کی 3 شکلیں ہیں۔ نفاق باہمی، وہ ایک قوم ایک نہیں رہی، اب ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہو گئی، عصبیتیں، ایتھنک، لنگوسٹک، پروونشل، قوم کہاں ہے؟ تحلیل۔ نفاق باہمی، ایک نفاق کردار، جو حضور نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں منافق کی، اگر تینوں چیزیں ہوں تو وہ کٹر منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے۔